نحمده ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے اگلے والا پارٹ کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل۔ شجاعت۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال شجاعت کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر صحابی کا یہ قول ہے کہ جب لڑائی خوب گرم ہوئی تھی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں پتھرا کر سرخ پڑ جایا کرتی تھی، اس وقت میں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کیا کرتے تھے، اور آپ ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر اور دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرماتے تھے، اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ شخص شمار کیا جاتا تھا جو جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اور طاقتور، سخی اور پسندیدہ میری آنکھوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت برا بن حازب اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ جنگ حنین میں 12,000 مسلمانوں کا لشکر کفار کے حملوں کی تاب نہ لا کر بھاگ گیا تھا، اور کفار کی طرف سے لگاتار تیروں کا منہ برس رہا تھا۔ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ ایک سفید خچر پر سوار تھے، اور حضرت ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے، اور آپ اکیلے دشمنوں کے دل بادل لشکروں کے ہجوم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور رجز کے یہ کلمات زبانی اقدس پر جاری تھے: انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ طاقت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت بھی حد اعجاز کو پہنچی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس معجزانہ طاقت و قوت سے ایسے محیر القول کارناموں اور کمالات مظاہرہ فرمایا کہ عقل انسانی اس کے تصور سے حیران رہ جاتی ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام جب خندق کھود رہے تھے، ایک ایسی چٹان ظاہر ہوگی جو کسی طرح کسی شخص سے بھی نہیں ٹوٹ سکی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت نبوت سے اس پر پھوڑا مارا تو وہ ریت کے بڑے بڑے ٹیلے کی طرح بکھر کر پاش جس کا مفصل تذکرہ جنگ خندق میں ہم تحریر کر چکے ہیں۔ رکانہ پہلوان سے کشتی۔ عرب کا مشہور پہلوان رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھ سے کشتی لڑ کر مجھے پچھاڑ دیں تو میں آپ کی دعوت اسلام کو قبول کر لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے کشتی لڑ کر اس کو پچھاڑ دیا، پھر اس نے دوبارہ کشتی لڑنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اپنی پیغمبرانہ طاقت سے اس کو اس زور کے ساتھ زمین پر پٹک دیا کہ وہ دیر تک اٹھ نہ سکا، اور حیران ہو کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ کی عجیب شان ہے کہ آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم زدن میں مجھے 2 مرتبہ زمین پر پچھاڑ دیا۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ رکانہ فوراً ہی مسلمان ہو گیا، مگر بعض مورخین نے لکھا کہ رکانہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ یزید بن رکانہ سے مقابلہ۔ اسی رکانہ کا بیٹا یزید بن رکانہ بھی مانا ہوا پہلوان تھا۔ یہ 300 بکریاں لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھ سے کشتی لڑیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تو تم کتنی بکریاں مجھے انعام میں دو گے؟ اس نے کہا کہ 100 بکریاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے ہاتھ ملاتے ہی اس کو زمین پر پٹک دیا، اور وہ حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ تکنے لگا، اور وعدہ کے مطابق 100 بکریاں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، مگر پھر دوبارہ اس نے کشتی لڑنے کے لیے چیلنج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اس کی پیٹھ زمین پر لگا دی، اس نے پھر 100 بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، پھر تیسری بار اس نے کشتی کے لیے للکارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول فرما لیا اور کشتی لڑ کے اس زور کے ساتھ اس کو زمین پر دے مارا کہ وہ چت ہو گیا۔ اس نے باقی 100 بکریاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، مگر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارا عرب گواہ ہے کہ آج تک کوئی پہلوان مجھ پر غالب نہیں آ سکا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جس طرح مجھے کشتی میں پچھاڑا ہے، اس سے میرا دل مان گیا کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی ہیں۔ یہ کہا اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسلمان ہو جانے سے بے حد خوش ہوئے اور اس کی 300 بکریاں واپس کر دیں۔ ابو الاسود سے زور جمائی۔ اس طرح ابو الاسود
اجمی اتنا بڑا طاقتور پہلوان تھا کہ وہ ایک چمرے پر بیٹھ جاتا تھا اور 10 پہلوان اس چمرے کو کھینچتے تھے تاکہ وہ چمرہ اس کے نیچے سے نکل جائے، مگر وہ چمرہ پھٹ کر ٹکڑے ہو جانے کے باوجود اس کے نیچے سے نکل نہیں سکتا تھا۔ اس نے بارگاہ اقدس میں آ کر یہ چیلنج دیا کہ اگر آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کشتی لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کا ہاتھ پکڑ دے اس کو زمین پر پچھاڑ دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طاقت نبوت سے حیران ہو کر فوراً ہی مسلمان ہو گیا۔ سخاوت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سخاوت محتاج بیان نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ بڑھ کر سخی تھے، خصوصاً ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ برسنے والی بدریوں کو اٹھانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ آپ سخی ہو جاتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سائل کے جواب میں خواہ وہ کتنی ہی بڑی چیز کا سوال کیوں نہ کرے کہ آپ نے لا نہیں کہا لفظ نہیں فرمایا۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو فرزت شاعر تابعی متوفی 11 ہجری نے کیا خوب کہا ہے، وقال لا كنت الا فی تشہد لولا تشہد کانت لاؤ ونام۔ اس کا ترجمہ کسی شاعر فارسی نے اس طرح کیا ہے، لا رفت لا بزبان مبارک ہرگز مگر در اشدہان لا الہ الا اللہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شاعر کے جواب میں لا نہیں کا لفظ نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ نام ہاں ہی کہا، مگر کلمہ شہادت میں لا نہیں کا لفظ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آتا تھا، اور اگر کلمہ شہادت میں لا کہنے کی ضرورت نہ ہوتی تو اس میں بھی لا نہیں کی جگہ آپ نام ہاں ہی فرماتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کسی سائل کے سوال ہی پر محدود منحصر نہیں تھی بلکہ بغیر مانگے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس قدر زیادہ مال عطا فرما دیا کہ عالم سخاوت میں اس کی مثال نادر و نیاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن امیہ بن خلف کافر کا بیٹا صفوان بن امیہ جب مقامی جرانہ میں حاضر دربار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی کثیر تعداد میں اونٹوں اور بکریوں کا ریبر عطا فرما دیا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کا میدان بھر گیا۔ چنانچہ صفوان مکہ جا کر چلا کر اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اے لوگوں دامن اسلام میں آ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زیادہ مال عطا فرماتے ہیں کہ فقیری کا کوئی اندیشہ ہی نہیں باقی رہتا۔ اس کے بعد پھر صفوان خود بھی مسلمان ہو گئے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و نوال اور سخاوت کے حوالے اس قدر عدیم المثال اور اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا تذکرہ تحریر کیا جائے تو بہت سی کتابوں کا انبار تیار ہو سکتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ اوراق میں ہم جتنا اور جس قدر لکھ چکے ہیں وہ سخاوت نبوت کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے۔ خداوند کریم ہم سب مسلمانوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسماء مبارکہ، عرب کا مشہور مقولہ کہ کثرت الاسماء تدلو علی شرف المسمى، یعنی کسی چیز کے ناموں کا بہت زیادہ ہونا اس بات کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ وہ چیز عزت و شرف والی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خلاق عالم جل و جلالہ نے اس قدر اعزاز و کرام اور عزت و شرف سے سرفراز فرمایا ہے کہ آپ امام النبیین سید المرسلین محبوب رب العالمین، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ اور القاب بہت زیادہ ہیں۔ حضرت جبیر بن محتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، محمد و احمد ہوں اور میں ماہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کفر کو مٹاتا ہے، اور میں حاشر ہوں کہ میرے قدموں پر سب لوگوں کا حشر ہوگا، اور عاقب ہوں۔ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب و اسماء بہت زیادہ تعداد میں مذکور ہیں، چنانچہ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ خداوند قدوس کے ناموں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام یہ ہیں، اور علامہ ابن دہیہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر حضور کے ان تمام ناموں کا شمار کیا جائے جو قرآن حدیث اور اگلی کتابوں میں مذکور ہے تو آپ کے ناموں کی گنتی 300 تک پہنچتی ہے، اور بعض صوفیہ کرام کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی 1000 نام ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی تعداد بھی 1000 ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اسماء مبارکہ میں سے 2 نام سب سے زیادہ مشہور ہیں، ایک محمد اور دوسرا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا اور اسی نام پر آپ کا عقیقہ کیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ عبد المطلب آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوی داد میں کسی کا بھی یہ نام نہیں رہا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اس نیت سے اور اس امید پر اس بچے کا نام محمد رکھا ہے کہ تمام روحی زمین کے لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں نے اس امید پر محمد نام رکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس کی تعریف کی جائے، اس کی تعریف فرمائے، اور زمین میں خدا کی تمام مخلوق اس کی تعریف کرے گا۔ اور حضرت عبد المطلب کی اس نیت اور امید کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میری پیٹھ سے ایک چاندی کی زنجیر نکلی ہے جس کا ایک کنارہ زمین میں ہے
اور ایک سرا آسمان کو چھو رہا ہے اور تمام مشرق و مغرب کے انسان اس زنجیر سے چمٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جب قریش کے کہانوں اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو انہوں نے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ اے عبد المطلب، آپ کی نسل سے عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ تمام اہل مشرق و مغرب اس کی پیروی کریں گے اور تمام آسمان و زمین والے اس کی مدح و ثنا کا خطبہ پڑھیں گے۔ اور بعض کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ نے آپ کا نام محمد رکھا، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شکم مبارک میں رونق فروز تھے تو انہوں نے خواب میں ایک فرشتہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اے آمنہ، سارے جہان کے سردار تمہارے شکم میں تشریف فرمایا ہے، جب یہ پیدا ہوں تو تم ان کا نام محمد رکھنا۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے اور حضرت بی بی آمنہ کے خوابوں کی وجہ سے دونوں نے باہمی مشورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ آپ کو محمد کے نام سے ذکر فرمایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کے نام سے تو تمام زندگی آپ کے ذکر جمیل کا ڈنکا بجاتے رہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خوشخبری سناتے ہوئے تشریف لائے تھے کہ میرے بعد ایک رسول تشریف لانے والے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کنیت ابو القاسم ہے، چنانچہ بہت سی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کنیت مذکور ہے، مگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو ابراہیم بھی ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لفظوں سے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا ابراہیم، یعنی اے ابراہیم کے والد، آپ پر سلام۔ طب نبوی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، تم لوگ دعائیں استعمال کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری کے سوا تمام بیماریوں کے لیے دعا پیدا فرمائی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی بیماری ہے جس کی کوئی دعا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ برہپہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جن طریقوں سے علاج کرتے ہو ان میں سب سے بہتر 4 طریقہ علاج ہے۔ صوت ناک کے ذریعے دعا چلانا، لدو منہ کے کسی ایک جانب سے دعا پلانا، حجامہ کسی عضو پر پیشانہ لگوانا، خون نکلوا دینا، مشی جلا لینا۔ بعض دعائیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ہیں اور بعض دعاؤں کے صاف اور ان کے فوائد سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ ہم جہاں ان میں سے تبرکن چند دعاؤں کا ذکر تحریر کرتے ہیں تاکہ ہماری اس مختصر کتاب کے صفات طبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عام باب سے محروم نہ رہ جائیں۔ اسمد، سرما سیاہ اسفانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اسمد کے استعمال میں رکھو، یہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور پلے کے بال اگاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرما دانی تھی جس میں اسمد کا سرما رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر رات تین سلائی دونوں آنکھوں میں لگایا کرتے تھے۔ حنا یعنی مہندی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی پھنسی نکلتی یا کوئی کانٹا چبھ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہندی رکھ دیا کرتے تھے۔ احبۃ السودا کلونجی، جس کو شونیز بھی کہتے ہیں اور بعض جگہ اس کو منگریلا بھی کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے استعمال کو لازم پکڑو کیونکہ اس میں موت کے سوا سب بیماریوں سے شفا ہے۔ التلبینہ، آٹا، پانی، شہد، تیل ملا کر حریرہ کی طرح بنایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں جب کوئی شخص جاڑا بخار میں مبتلا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طعام کے تیار کرنے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ کھانا غمگین آدمی کے دل کو تقویت دیتا ہے اور بیمار کے دل سے تکلیف کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح تم لوگ پانی سے اپنے چہروں کو میل چال کو دور کر دیتے ہو۔ الاصل شہد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ اس کے بھائی کو دست آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ، پھر وہ دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ دست بند نہیں ہوتے۔ ارشاد فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ، پھر وہ تیسری بار آ کر کہنے لگا کہ دست کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شہد پلانے کا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ یہ علاج تو میں کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اس کو شہد پلاؤ۔ اس نے جا کر شہد پلایا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر مہینہ میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے اس کو کوئی بڑی بلا نہ پہنچے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 2 شفاؤں کو لازم پکڑو، ایک شہد اور دوسری قرآن شریف۔ خلص سرکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سالن سرکہ ہے، اے اللہ سرکہ میں برکت عطا فرما، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کا سالن ہے اور جس گھر میں سرکہ ہوگا وہ گھر کبھی محتاج نہیں ہوگا۔
ذیت روغن زیتون، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ روغن زیتون کو سالن کے طور پر استعمال کرو اور اس کو بدن پر بھی ملتے رہو، کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلا ہوا ہے۔ اور دوسری حدیث میں یوں ورد ہوا ہے کہ تم لوگ روغن زیتون کو کھاؤ اور اس کو بدن میں لگاؤ، کیونکہ یہ برکت والی چیز ہے، مسلم بدن کو فربا کرنے والی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری والدہ نے جب میری رخصتی کا ارادہ کیا تو میرا علاج کرنے لگی کہ میں ذرا فربا بدن ہو جاؤں، مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ مگر جب میں نے ککری کو تازہ کھجوروں کے ساتھ کھانا شروع کر دیا تو میں خوب فربا بدن والی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ککری تازہ کھجوروں کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ عشاء رات کا کھانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا کھانا ترک نہ کرو، کچھ نہ ملے تو ایک میٹھی کھجور ہی کھا لیا کرو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑ دینے سے جلد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ حمیہ، مضر چیزوں سے پرہیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت ام المنذر صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ انہوں نے کچی پکی کھجوروں کا ایک خوشہ پیش کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور نکاحت باقی ہے، اس لیے تم اس کو مت کھاؤ۔ اس کے بعد حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اور چقندر ملا کر کھانا پکایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے فرمایا کہ تم یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ مفید غذا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ زبردستی کر کے اپنے مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور مت کیا کرو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خلا بلا دیا کرتا ہے۔ زنجیر، سونٹ، بادشاہ روم نے ایک گڑا زنجیر سے بڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیتاً بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک ٹکڑا اپنے صاحب کو کھانے کے لیے دیا۔ اس روایت کو ابو نعیم محدث نے اپنی کتاب طب نبوی میں بیان کیا ہے۔ عجوہ مدینہ منورہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور کا نام ہے، اس کے بارے میں ارشاد نبویہ کہ عجوہ جنت سے ہے اور وہ جنون یا زہر سے شفا ہے۔ کمات، جس کو بعض لوگ ککرمتا اور بعض لوگ سانپ کی چھتری کہتے ہیں، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمات من کے مثل ہے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا، یعنی جیسے وہ مفت کی چیز اور بہت ہی مفید چیز تھی ایسے ہی یہ ہے، اور اس کا حرکہ آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ سنام کی ایک دعا ہے۔ عثمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم کس سے دعا سے جواب لیتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ شبرم سے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بہت گرم دعا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثنا کا جواب لینے کے لیے حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر موت سے شفا دینے والی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ سنام کی ہے۔ سنوت، اس کے معنی میں شارحین حدیث کا اختلاف ہے، مگر اتباع نے ایک خاص تفسیر کو ترجیح دی ہے، یعنی وہ شہد جو گئی کے برتن میں رکھا گیا ہو اور اس میں گئی کے کچھ اثرات پہنچ گئے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ثنا اور سنود کو استعمال کرتے رہو کہ ان دونوں میں موت کے سوا تمام امراض سے شفا ہے۔ بعض اتباع نے وجہ ترجیح میں کہا ہے کہ شہد اور گئی سے ثنا کی اصلاح اور اسال کی اعنت ہو جاتی ہے۔ سم زہر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دعا یعنی زہر سے منع فرمایا ہے۔ عود ہندی کستے شیریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عود ہندی کو استعمال میں لایا کرو کیونکہ اس میں 7 شفائیں ہیں، حالانکہ میں کووں کے لیے اس کا سود کرنا چاہیے اور نمونیا کے لیے اس کا جوشاندہ پلانا چاہیے۔ 2 عرق نساء، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنگل میں چونے والی بکری کے سرین کو گلا کر 3 ٹکڑے کر لیے جائیں اور 3 دن نہار منہ ایک ٹکڑا کھائیں، اس میں عرق النساء کی شفا ہے۔ حرام دعائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی عطا دی ہے اور دعا بھی، اور ہر بیماری کی دعا بتا دی ہے، لہٰذا تم لوگ دعا کرو مگر حرام چیز سے دعا علاج مت کرو۔ شراب، حضرت سوید بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شراب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ پھر دوبارہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تیسری بار انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ یہ تو دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ بیماری ہے۔ زخموں کا علاج، حضرت سہل بن سعدی کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور لوہے کی ٹوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر توڑ ڈالی گئی تو حضرت فاطمہ چہرہ انور سے خون دھو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈال میں پانی رکھ کر زخم پر بہا رہے تھے، لیکن جب خون بہنے کا سلسلہ بڑھتا ہی رہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کو جلا کر راکھ بنا ڈالا، پھر اسی راکھ کو زخم پر چمکا دیا تو خون بہنا بند ہو گیا۔ تعاون، پلیگ کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بھیجا تھا۔ جب تم سنو کہ کسی زمین میں تعاون پھیل گیا ہے تو تم لوگ اس زمین داخل نہ ہوا کرو، اور جب تمہاری زمین میں تعاون آ جائے تو تم اس زمین سے نکل کر نہ بھاگو۔ اناری طبیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم طب کو نہیں جانتا اور علاج کرتا ہے تو وہ مریض کو اگر کوئی نقصان پہنچا ضامن ہے، یعنی اس نقصان کا
کا تبان لیا جائے گا۔ بخار، ایک حدیث بخار، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بخار کو گالی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بخار کو گالی مت دو، بخار کی بیماری مریض کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جس طرح لوہے کے میل کو آگ دور کر دیتی ہے۔ بخار کا ایک علاج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار جہنم کے جوش مارنے سے ہے، لہذا تم لوگ اس کو پانی سے پلا کر اور غسل کرا کر ٹھنڈا کرو۔ بخار کا یہ علاج ایک خاص قسم کے بخار کا علاج ہے جو عرب میں ہوتا ہے، جس کو اتباع صفراوی بخاری یا ہمی ناریہ لو لگنے کا بخار کہتے ہیں۔ یہ ہر قسم کے بخار کا علاج ہے۔ پیغمبری دعائیں، خداوند قدوس کے دربار میں بندوں کی دعاؤں کا بہت ہی بڑا درجہ ہے، اور دعاؤں کی طرح دعاؤں میں بھی بخلاق عالم جل جلالہ نے بڑی خاص تفصیلات پیدا فرما دی ہیں۔ چانچہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بار بار بندوں کو دعائیں مانگنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، یعنی اے بندو تم لوگ مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعاؤں کی اہمیت اور اس کے فوائد کا ذکر فرماتے ہوئے اپنی امت کو دعائیں مانگنے کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دعاؤں کی فضیلت اور اہمیت کا اظہار فرماتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا الدعاء مغز العبادت، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور یہ بھی فرمایا من لم یصل اللہ یغضب علیہ، جو خدا سے دعا نہیں مانگتا خدا اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے طب نبوی کی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند دعاؤں کا تذکرہ بھی ہم اس کتاب میں تحریر کرتے ہیں جو آپ کے معمولات میں رہی ہیں، اور جن کے فضائل و فوائد سے آپ نے اپنی امت کو آگاہ فرما کر ان کے ورد کا حکم فرمایا تاکہ سیرت نبوی کے اس مقدس باب میں سے بھی یہ کتاب مشرف ہو جائے۔ ہر بلا سے نجات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ سوتے وقت کی دعائیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بچھونے پر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر سوئے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں اور ٹیلوں کی ریت کی تعداد میں ہو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ الحی القیوم واتوب الیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیا نفسی بعد ما اماتہ والیہ النشور۔ رات میں جاگے تو کیا پڑھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں نیند سے بیدار ہو تو یہ دعا پڑھے، پھر اس کے بعد جو دعا مانگے گا مقبول ہوگی، اور وضو کر کے جو نماز پڑھے گا وہ نماز بھی مقبول ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی اور وہ دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا اور شیطان اس سے الگ ہٹ جائے گا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بازار میں داخل ہو تو یہ پڑھے۔ ارشاد نبویہ کہ جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت ان کلمات کو پڑھ لے تو خداوند تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھنے کا حکم فرمائے گا اور اس کے 10 لاکھ گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کے 10 لاکھ درجے بلند فرمائے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ دعائے سفر، حضرت عبداللہ بن سرجس کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام جب سفر کے لیے روانہ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم صابنا فی سفرنا واخلفنا فی اہلنا اللہم انی اعوذ بک من منائی السفر وقابل المنقلب ومن الحور بعد القور۔ سفر سے آنے کی دعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے لوٹ کر اپنے کاشانہ نبوت پر مدینہ تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے اسبون آئیبون تائیبون عابدون لربنا حامدون۔ منزل پر اس دعا کا ورد کرے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سفر میں کسی جگہ پڑاؤ کرے اور یہ دعا پڑھ لے تو اس کو اس جگہ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، بے چینی کے وقت کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بے چینی اور پریشانی لاحق ہوا کرتی تھی تو اس وقت آپ اس دعا کا ورد فرماتے تھے لا الہ الا اللہ العلیم الحکیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات الذی ورب العرش الکریم۔ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بلا میں مبتلا ہونے والے کو دیکھے، بیمار یا مصیبت زدہ کو، تو یہ دعا پڑھ لے تو تمام عمر وہ بلا یا بیماری مصیبت سے بچا رہے گا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔
کسی کو رخصت کرنے کی دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی انسان کو رخصت فرماتے تھے تو یہ کلمات زبان مبارک سے ارشاد فرماتے تھے، اسد اللہ دینہ کا و امانت کا و خواتین اعمال کا، کھانا کھا کر کیا پڑھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تھا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ حمدن و کثیرا طیبا مبارکن فیہ غیر مودن والا مستغنی عنہ ربنا۔ آندھی کے وقت کی دعا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی چلتی تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک من خیرها و خیر ما فیہا ورسلت بہ واعوذ بک من شرها و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ بجلی گرجنے کی دعا۔ حضور علیہ السلام بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ کسی قوم سے ڈر ہے، کسی قوم سے ڈرے تو کیا پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی قوم یا کسی لشکر سے جان و مال وغیرہ کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ قرضدہ ہونے کی دعا۔ مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت ابو امامہ انصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو امامہ تم اس وقت میں جب کہ نماز کے وقت نہیں ہے مسجد میں کیوں اور کیسے بیٹھے ہو؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سی افکار اور قرضوں کے بارے زیر بار ہو رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ کیا میں ایسا کلام نہ تعلیم کروں کہ جب تم اس کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری فکر کو دفاعی فرما دے اور تمہارے قرض کو ادا کر دے۔ حضرت ابو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور مجھے ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم روزانہ صبح شام کو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو پڑھا تو میری فکر جاتی رہی اور خداوند تعالیٰ نے میرے قرض کو بھی ادا فرما دیا۔ جمعہ کے دن بکثرت درود شریف پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو کیونکہ تم لوگوں کا درود شریف میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر شریف میں آپ کا جسم مبارک بکھر کر پانی ہڈیوں کی صورت میں ہو جائے گا تو ہم لوگوں کو درود شریف کیسے آپ کے دربار میں پیش ہوا کرے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے مقدس اجسام کو زمین پر حرام فرما دیا ہے۔ ضروری تنبیہ، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے مقدس اجسام ان کی مبارک قبر میں سلامت رہتے ہیں اور زمین پر حق جل تعالیٰ نے جلالہ نے حرام فرمایا دیا ہے کہ ان کے قدس جسموں پر کسی قسم کا تغیر بدل پیدا کرے۔ جب تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ شان ہے تو پھر بلا حضور سید الانبیاء سید المرسلین اور امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کو زمین کیوں کر کھا سکتی ہے؟ اس لیے تمام علماء امت و اولیاء امت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے اور خدا کے حکم سے بڑے بڑے تصرفات فرماتے رہتے ہیں اور اپنی خدادات پیغمبرانہ قوتوں اور معجزانہ طاقت سے اپنی امت کی مشکل کشائی اور ان کی افراد رسی فرماتے رہتے ہیں۔ مرغ کی آواز سن کر دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے رویہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم لوگ مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو کیونکہ مرغ فرشتہ کو دیکھ کر بولتا ہے، گدھا بولے تو کیا پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامیہ کے گدھے کی آواز سن کر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جنت کا خزانہ۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیری رہنمائی ایسے کلمہ پڑھ نہ کروں کہ جو جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ کلمہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بہشت کا ٹکٹ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھتا رہے اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ وہ دعا یہ ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ سید الاستغفار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان یقین قلب کے ساتھ دن میں اس دعا کو پڑھ لے گا، اگر اس دن شام سے پہلے مرے گا تو جنتی ہوگا اور اگر رات میں پڑھ لے گا تو صبح سے پہلے مرے گا تو جنتی ہوگا۔ اس دعا کے نام سید الاستغفار ہے جو یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک وبنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جمعہ کی دعا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامیہ کہ اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو اس صحبت سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کو کبھی ہرگز شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم جنبیتنا
جنبی شیطان و جنبی شیطان ما رزقنا، شفاء امراض کے لیے۔ روایت ہے کہ عبدالعزیز بن صہیب اور ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات انس رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ثابت بنانی نے عرض کیا کہ اے ابو حمزہ انس، میں بیمار ہو گیا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں اس دعا سے تمہارے مرض کا جاڑ پھونک نہ کروں جس دعا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں پر شفا کے لیے دم فرمایا کرتے تھے؟ ثابت بنانی نے کہا کہ کیوں نہیں۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت الشفان لا یغادر سقما، مصیبت بار نعم البدل ملنے کی دعا۔ حضرت ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفی لی خیر منہا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو اس کی ضائع شدہ چیز سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے دل میں کہا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر کون مسلمان ہوگا؟ یہ پہلا گھر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا، لیکن میں نے اس دعا کو پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا۔ صدق اللہ العظیم۔